یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم۔ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی اور میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ ناظرین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ قرآن پاک کے مختلف قلمی نسخے یہاں رکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب خانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کی طرف سے یہ نمائش سجائی گئی ہے۔ یہ سارے نسخے وہ ہیں جن کی کتابت ہاتھ سے ہوئی ہے۔ قلمی نسخے کا مطلب ہی ہاتھ سے جو لکھا ہوا نسخہ۔ قرآن شریف کی میں ایک آیت یہاں پہ آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو اس مبارک مہینے کی مناسبت سے جو مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان ہے، انہوں نے یہ بہترین اور خوبصورت سی نمائش یہاں پہ منعقد کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایرانی کلچرل کونسلر جناب احسان خزائی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور مین جو تھیم اس کا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماه رمضان ماه بهار قرآن هست و به همین مناسبت ما نمائشگاہ قرآن کریم کی جو ایگزیبیشن ہے یہ یہاں جو منعقد کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی نسل نوجوان ہیں وہ اس قرآن کریم کی تعلیمات سے اور قرآن کریم کے ساتھ زیادہ جو ہے ان کی وابستگی ہو اور ان سے آشنا ہوں۔ اور یہ جو ہے اس میں جو نسخے رکھے گئے ہیں قرآن کریم کے، وہ تقریباً جو ہے وہ 400 سال جو ہے وہ قدیم نسخے ہیں قرآن کریم کے، کہ جن میں جو ہے وہ مختلف رنگوں اور مختلف آرٹ کے جو ہے وہ شاہکار ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ چونکہ یہ قرآن کریم کے جو ہے وہ بہار کا موسم ہے، ماہ مبارک رمضان، تو اس میں جو ہے وہ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ بہت شکریہ، متشکر ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ایرانی کلچرل سینٹر میں فارسی کے استاد ہمارے آغا رمضان موضوعی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس نمائش کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو نمائش جو مرکز تحقیقات ایران پاکستان کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اس سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو دوستانہ تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے میں کتنی مدد مل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نمائش کا مقصد مرکز تحقیقات میں 30,000 سے موجود قلمی نسخوں کا تعارف کروانا تھا، تاکہ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جس سے لوگ آشنا نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے متبرک مہینے میں ایران میں بین الاقوامی قرآن کی نمائش ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ یہاں بھی صفا گولڈ مال کے تعاون سے ایک نمائش کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پاک ایران دوستی میں اس طرح کی نمائشوں کے انعقاد سے اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ماہ رمضان مبارک میں یہ بہت ہی زیادہ اپریشیٹڈ پروگرام تھا، بہت ہی زیادہ اچھا نمائشی پروگرام ہوا۔ رمضان کریم میں ایسے اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو مختلف قسم کی اویئرنیس ملے۔ اور اس میں بہت ہی 850 صدی کے قرآن مجید میں اس میں تھے۔ تو یہ ایران کونسلیٹ کی طرف سے جو انہوں نے پروگرام کیا ہوا تھا، یہ بہت ہی زبردست پروگرام تھا اور اس میں بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں مستقبل میں بھی اس قسم کی پروگرام ہوگی اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ۔
نمائش کا افتتاح اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز اور ایرانی سفیر محمد علی حسینی نے کی۔ دیکھا قرآن پاک کی یہ نمائش رمضان المبارک میں مرکز تحقیقات ایران و پاکستان کی جانب سے صفا گولڈ مال کے تعاون سے، اور امید کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی جو ترویج اور تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ مستقبل میں جاری رہے گا، اور چونکہ یہ ایران کی طرف سے ہے، اور امید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس نمائش سے ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بھی جو دونوں اسلامی برادر ممالک ہیں، تعلقات میں مزید بہتری اور مضبوطی آئے گی۔ خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا۔